السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، مختصر سے خطبے کے بعد اس سے قبل کہ کچھ گزارشات عرض کروں، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اپنے حبیب لبیب رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سننے کی، سمجھنے کی، قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج 10 ماہ رمضان المبارک ہے اور اس دن کی یہ خصوصیت ہے کہ سیداتنا ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا آج یوم وصال ہے۔ سیداتنا ام المؤمنین حضرت سیداتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خیر خواہ اور بہترین مشیر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی محبت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہر مشکل گھڑی میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دل جوئی کرتی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر بڑے خوبصورت الفاظوں سے کیا کرتے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں سیداتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، جبکہ ان کی عمر 40 سال تھی اور وہ قریش کی ایک بیوہ خاتون تھی۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے سب ٹھکرا دیے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے انہوں نے خود نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ سیداتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی عورت ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فرمائی۔ آپ نے اپنا تمام مال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام اولاد آپ ہی سے پیدا ہوئی، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے، جو سیداتنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے خدیجہ کی محبت عطا کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ سے اس قدر محبت تھی کہ آپ کی حیات مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ آپ کا وصال شریف جو ہے وہ ماہ رمضان کی 10 تاریخ کو ہوا۔ آپ کی فضیلت میں یہ بات ہی کافی ہے کہ آپ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، برتن میں سالن اور کھانا لے کر خدیجہ آ رہی ہیں، جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں تو انہیں ان کے رب اور میرا سلام کہیے گا اور انہیں جنت میں موتی کے محل کی
بشارت دیجیے گا جس میں کوئی شور یا کوئی تکلیف نہیں ہے۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی زوجہ پر اتنا رشک نہیں آتا جتنا سیداتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ حالانکہ میں نے انہیں دیکھا نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اپنے زمانے کی عورتوں میں بہترین مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور اپنے زمانے کی عورتوں میں بہترین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور ایسے ہی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمام جہان کی عورتیں میں سے مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ کی فضیلت جاننا کافی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کی تمام عورتوں میں سے افضل ترین 4 ہیں، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خوب احسان ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری مائیں اور بہنوں کو، بیٹیوں کو سیداتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، وما علینا الا البلاغ المبین۔